بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا جو سیشن ہے وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کوچ ہیں تو آپ کیا کر سکتی ہیں، اور پھر جب اپنی پہلی اپوائنٹمنٹ میرے ساتھ سیٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوچنگ چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے یا اپنے زوج کے حوالے سے یا اپنی ذات کے حوالے سے، تو لوگ اپنی ہسٹری بتاتے ہیں. اور ہسٹری بتانا ضروری ہوتا ہے کسی کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ اس کے ساتھ کام کرنا ہے ان دا لانگ رن، تو کیا چیزیں آپ کو جاننی چاہیے ایز اے کوچ. وہ سوال میں پوچھتی ہوں، رائٹ؟ تو آج میں نے سوچا کہ یہ لائف تھوڑا سا اس بارے میں ہو کہ ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آیا ہمیں کوئی کوچ چاہیے، جیسے کہ میں ایک لائف کوچ ہوں، یا کوئی بزنس کوچ چاہیے، یا کوئی ایکیڈمک کوچ چاہیے. ہمارے تمام ینگ بچیوں کو کوچز چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ مینٹورز، ہم ان کو مینٹورز بھی کہتے ہیں. اسپورٹس میں ہم کوچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسکولز میں کلاسز میں جو آپ کو اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں، جو ڈفرینٹ اکیڈمیز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو ڈفرینٹ اسکل سیکھنے کے لیے بھیج ہوتے ہیں، وہ سارے کوچز ہوتے ہیں. لیٹر آن ان لائف جب ہمارے ساتھ زندگی کے حالات اور واقعات بہت زیادہ کوئی دردناک یا پریشان کن گزر چکے ہوتے ہیں، تو ہم بہت سارے ایموشنز کا ایک مجموعہ بن چکے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور خواتین کے لیے بیسکلی، چونکہ میرا زیادہ کوچنگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ماؤں کے ساتھ ہے، وہ خواتین کے ساتھ ہے، وہ ینگ بچیوں کے ساتھ ہے. جب یوتھ کاؤنسلنگ میں کر رہی ہوتی ہوں تو لڑکے لڑکیاں دونوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں. تو جو ایک مجھے چیز سمجھ میں آئی ہے کہ لیٹر ایئرس میں جب ہم زیادہ پکی عمر میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک مینٹل اوور لوڈ ہوتا ہے وہ انتہا کا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. وہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم شروع کہاں سے کریں، ہم کسی کو اپنے بارے میں کیا بتائیں. بہت ریسنٹلی آئی ہیڈ اے کلائنٹ اینڈ وہ اپنے لیٹر ایئرز میں تھیں، اینڈ میرا سیشن یوزلی ون آور کا ہوتا ہے، رائٹ؟ اینڈ دیٹ 1 hour صرف وہی بات کر رہی تھی اور میں بات نہیں کر سکتی تھی، اور میں بات کرنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میری اس کلائنٹ کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے ان کی پوری بات تسلی سے سن لی جائے. میں نے ایک بڑا ہی اچھی اگزامپل دیکھی. ایک برٹش تھراپسٹ ہیں اور انہوں نے یہ ایگزامپل اپنے انسٹاگرام پہ دیا، اینڈ آئی تھاٹ کہ دس از اے ویری گڈ ایگزامپل جو میں اپنے یہاں پہ لوگوں کو دے سکتی ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کوئی کوچ چاہیے یا آپ کو کوئی تھراپسٹ چاہیے. جب میں نے یہ کتاب لکھی نو ون ٹاٹ می دس، اور یہ آن لائن ریڈنگز پہ اویلیبل ہے پاکستان میں صرف، اور انشاءاللہ جلد امیزون پر آئے گی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی لانچ کریں گے بہت جلد. نو ون ٹاٹ می دس، اس میں میں نے ایز اے کوچ، ناٹ ایز اے تھراپسٹ، کیونکہ میری ٹریننگ تھراپی کی نہیں ہے، تھراپسٹ کی نہیں ہے، میں نے مینٹل ہیلتھ سیکھا ضرور ہے، اس میں سرٹیفیکیشن ضرور ہے، لیکن ایک تھراپسٹ جو ایک مسلسل کچھ سالوں کی اسٹڈی کے بعد بنتے ہیں، دیٹ از ناٹ مائی ٹریننگ. میری سرٹیفیکیشن کوچنگ کی ہے، لائف کوچنگ کی ہے، رائٹ؟ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ لوگوں کو جہاں پہ وہ اپنے گولز تک پہنچنا چاہتے ہیں اس بارے میں ان کو ہیلپ کرنا، یوتھ کو ہیلپ کرنا، مدرس کو ہیلپ کرنا، میریڈ کپلز کو کوچ کرنا کہ آپ اپنی زندگی میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا بہتر کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک بہتر ازواجی زندگی گزار سکیں. سو دیٹس مائی جاب. میں نے اس کتاب میں وہ سارے ٹپس دینے کی کوشش کی جو تھراپسٹ یا کوچز اکٹھے مل کے دیتے ہیں پیرنٹس کو یا کسی بھی انسان کو، تاکہ وہ اپنی مسئلوں کا حل نکال سکیں. تو جو ایگزامپل وہ تھراپسٹ دے رہی تھیں جو مجھے بڑی اچھی لگی، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا دماغ ہے، یہ جو باسکٹ ہے، اور یہ جو ساری سوچیں ہیں آپ کی، یہ اوور فلو ہو رہی ہیں. مطلب میں 5 سال کا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا، میں 10 سال کا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا. جب کوئی کوچ کے پاس آتا ہے اور تھراپسٹ کے پاس کبھی نہیں گیا ہوتا، جیسے کہ اکثر خواتین میرے پاس آتی ہیں اور ان کا دماغ ہر وقت سوچوں سے بکھرا ہوتا ہے، ان سے بات کچھ کرو تو وہ کوئی اور سانحہ واقعہ نکال کے سنانا شروع کر دیتی ہیں، کوئی اور بات کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو دماغ بھرا ہوا ہے. اور 2 سال کی عمر سے لے کے تو اب 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، تو بہت ساری نیگیٹو یا بہت سارے واقعات سے یا بہت ساری چیزوں سے انسان کا دماغ، اس کے ایموشنز اوور فلو کر رہے ہیں. جب آپ کسی کوچ کے پاس جاتے ہیں اور آپ بہت سارے ایموشنز کے ساتھ اوور فلو کر رہے ہوتے ہیں، کوچ کی ٹریننگ یہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے ان تمام ایموشنز کو ریزالو کرے، اور اکثر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ لوگ تھراپسٹ کے پاس جا کے اتنے ناخوش کیوں ہوتے ہیں. وہ تھراپسٹ بتاتی ہیں کہ جب آپ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہو اور اتنا آپ کا دماغ اتنا ایموشنز کے ساتھ اوور فلو ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں میری سوچیں ہی نہیں بند ہو رہی، میں آگے زندگی میں قدم کیسے لوں، میری سوچیں ہی نہیں بند ہو رہی. تو وہ کہتی ہیں کہ تھراپسٹ کی جو جاب ہے
تھراپسٹ کی, کوچ کی نہیں. وہ ان سوچوں کو لیتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ پروسیس کریں, ان کو انفولڈ کریں اپنے ٹائم سے. اکثر تھراپسٹ آپ نے دیکھو گے سنتے ہیں, بہت زیادہ سنتے ہیں, تھوڑے سے سوال کرتے ہیں, لیکن آپ کو آپ کی بات پوری کرنے دیتے ہیں, اور جب تک آپ کی بات پوری ہوتی ہے سیشن ختم ہو جاتا ہے, رائٹ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ نے وہ میموری کو انفولڈ کیا, اس کے بعد آپ نے اس کو پروسیس کیا, اور اس کے بعد آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ آپ نے بات کر لی ہے, اب آپ نے اس بات کو ریزالو کر لیا ہے, اس غم کو آپ نے دہرا کے اس کو اپنے طریقے سے دوبارہ سے ریوزٹ کر کے اس کو ریزالو کیا ہے, بات ہو گئی ہے, اب آپ اس کو نیٹلی فولڈ کریں. پہلے وہ ایسی تھی, اب وہ ایسی ہیں, ٹھیک. اور اس کے بعد وہ میموری جو ہے وہ دوبارہ آپ ہی کے دماغ میں, ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی حقیقت ہے, آپ کی سچائی ہے, آپ کا غم ہے, آپ کا دکھ ہے, آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا. لیکن جب آپ نے اس کو ریوزٹ کر لیا, جب آپ نے اس کے بارے میں بات کر لی, جب آپ کو یہ دھڑاس مل گئی کہ ٹھیک ہے اب یہ ہو چکا ہے, یہ پاسٹ کا تھا, میں نے اسے ریوزٹ کیا, اب یہ مجھے اینکشس نہیں کر رہا, اب یہ مجھے ڈرا نہیں رہا, اب یہ مجھے خوف و خطر سے نکال چکا ہے, تو آپ اس کو واپس اپنی میموری میں ہی ڈالتے ہو, لیکن اب وہ ایک بہتر طریقے سے آپ کی میموری میں ہے. اور وہ تھراپسٹ کہتی ہیں کہ پھر اسی طرح سے باقی سارے جو آپ کے پرانے ٹراماز ہوتے ہیں, جب آپ ان کو فگر آؤٹ کر لیتے ہو تو اس طرح سے آپ اپنے دماغ میں واپس سیٹل ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ ان چیزوں کو ریوزٹ کر کے ان کو بہتر طریقے سے ریزالو کر کے آگے چلتے ہو, اور پھر یہ جس کو آپ کہتے ہو نا کہ دماغ کا کچرا وہ یہاں پہ نہیں بسا ہوتا, وہ ریزالو ہو چکا ہوتا ہے. ان کی یہ ایگزامپل اتنی اچھی تھی کہ مجھے لگا کہ مجھے لائف پہ آ کے ان کی یہ ایگزامپل دینی چاہیے, رائٹ. اور ساتھ میں مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے کبھی آن لائن آ کے بتایا ہی نہیں کہ چونکہ میں لائف کوچ ہوں اور میری ٹریننگ لائف کوچنگ کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. جس نے یہ کتاب پڑھی ہے اس کو سمجھ آئے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آف کورس مینٹل بلاکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ٹریننگ رکھتی ہوں, لمیٹیشنز کو جو ہماری اپنی ہم سیلف لمیٹیشنز کریٹ کر دیتے ہیں, میں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں, ان کو گو تھرو کیسے کرنا ہے یا ان پر سے کیسے ہو گزرنا ہے, اس کی میری ٹریننگ ہے. اور جب کوئی پیرنٹ یا جب کوئی کپل میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بات کرنا تو بہت مشکل ہے, اس کو تو میری سمجھ نہیں آتی ہے, یا میں یہ کر رہی ہوں اور میں نے اس کے لیے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا, اور میری اس سے صرف یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ میری اولاد صرف یہ کر لے, تو اس کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے. پیرنٹس ایکچولی بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے میں کانفیڈنس بلڈ ہو, ہمارے بچے میں سیلف اسٹیم بلڈ ہو, ہمارے بچے کا ہمارے ساتھ ریلیشن شپ بیٹر ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹ میرے پاس آ رہا ہے کہ اس بچے میں یہ ایشوز ہیں جو مجھے اس سے فیس ہو رہے ہیں, یا میرے اسپاؤس میں یا میری بیوی میں یا میرے شوہر میں یہ ایشوز ہیں جو مجھے اس سے فیس ہو رہے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دو طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا مائنڈ آلریڈی اوور فلو ہو رہا ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے حل بتا دے گا, اور اکثر لوگ میری جو شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ لکھتے ہیں آپ نے مسئلہ تو بتا دیا, آپ نے حل نہیں بتایا, پھر لانگ ویڈیو جا کے دیکھ لو. پر لانگ ویڈیو دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے, اس کے لیے ہمیں بہت پیشنس کی ضرورت ہے. سیلف ریفلیکشن آسان کام نہیں ہوتا. میرا جو پچھلا لائف تھا جو میں نے لاسٹ ٹیوزڈے کیا تھا سیلف ریفلیکشن پہ, اس میں نے یہ کہا تھا کہ اٹس این ان ایزی پروسیس, لیکن آپ سیلف ریفلیکشن کیے بغیر ان تھاٹ پروسیس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے ہو. ریلیشن شپس میں بھی اگر آپ کا آپ کے شوہر کے ساتھ یا آپ کی اولاد کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ جا رہا ہے, آپ کی تھاٹس اس طرح سے کرمبلڈ اپ ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچے کو یا بیگم خود جو ہیں وہ اپنے شوہر سے منتیں سماجتیں کرتے ہوئے ایک کوچ کے پاس آ جائیں کہ بھائی مجھے بہت شدید ضرورت ہے, مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک اکیلا شخص صرف اپنی ذات پہ کام کر سکتا ہے. ایک اکیلا شخص وہ ٹولز یوز کر سکتا ہے جو اس کے کرنے کے کام ہیں. وہ اب سامنے والا اس کو کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے, سامنے والا اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے, نا دیٹ از ڈفرنٹ فرام پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی. ایز اے کوچ میں آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ٹیکٹکس دے سکتی ہوں, ایز اے کوچ میں آپ کی سیلف اسٹیم پہ کام کر سکتی ہوں. ایز اے کوچ آج کل میں بڑی اچھی کتاب پڑھ رہی ہوں کو ڈیپینڈنسی کے بارے میں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ 100% لوگ کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے, مجھے اپنی زندگی اس کے ارد گرد ریوالو کرنی ہے تاکہ میں اس کا مسئلہ سالو کر سکوں. اور وہ مسئلہ سالو کرنے میں ہم کنٹرول کرتے ہیں, ہم اینکشیس ہوتے ہیں, ہم ضرورت سے زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں, شکی مزاج ہو جاتے ہیں, کیونکہ بھی اور بہت ساری خواتین ایسے آتی ہیں کہ میرے شوہر کو نا یہ سمجھ نہیں آتی تو مجھے اپنے شوہر کو میں کس طرح سے سمجھاؤں, میرے بچے کو یہ سمجھ نہیں آتی تو میں اپنے بچے کو یہ کس طرح سے سمجھاؤں, یا میرا شوہر یا میری بیوی یا میرا بچہ جو ہے وہ اس گندی عادت میں پڑ چکا ہوا ہے اور مجھے اس کو سیو کرنے کی ضرورت ہے.
جب ہم سیویئر موڈ میں آ جاتے ہیں، اور میں نے یہ بات کی ہوئی ہے وکٹم ریسکیور پرسیکیوٹر والی، رائٹ، جب ہم سیویئر موڈ میں آ جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. اور اگر آپ مجھے کچھ سالوں سے سن رہے ہیں تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمارے کنٹرول میں صرف اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ نے استطاعت دی ہے، یعنی کہ سوچنا، سمجھنا، بہتر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس سے پہلے دعا کرنا، اللہ پہ توکل کرنا. کچھ کام ایسے ہیں زندگی میں جن کے لیے صبر کی ضرورت ہے، جن کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے، جو کسی شخص کو اس کے وقت پر بات سمجھ میں آئے گی. ہماری سب سے امپورٹنٹ بیسک نیسیسٹی سیفٹی ہے، اور بہت سارے کپلز اپنی شادی میں سیف فیل نہیں کرتے، بہت سارے بچے اپنے گھروں میں سیف فیل نہیں کرتے. اور سیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مارا جا رہا ہے فزیکلی. سیف کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ سچ بات نہیں کر سکتے، اگر آپ وہ بات نہیں کر سکتے جو آپ محسوس کرو، یہ ریگارڈلیس کہ وہ صحیح ہے یا وہ دوسرے کے سچ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو آپ محسوس کر رہے ہو، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ نا مجھے آپ سے کوئی بھی بات کرنے میں نا مجھے ہچکچاہٹ فیل ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں کسی بھی چیز کی آپ سے اجازت مانگنے کے لیے آؤں تو آپ پہلے بات کرتے ہو کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، فلانے کو کیا جواب دیں گے، فلانے کو کیا بتائیں گے، اتنی ساری مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اب اگر آپ کو آلریڈی ایک سائیکل پیدا ہوا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے پاس یا آپ اپنی بیوی کے پاس یا آپ اپنے ماں باپ کے پاس یا آپ اپنے کسی دوست کے پاس ایک اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہو یا ایک چیز جو آپ کرنا چاہ رہے ہو لے کے جا رہے ہو اپنے ٹیچر کے پاس، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح کا ہوگا، تو کیا آپ ان سے سچ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. ایز اے پیرنٹ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنے آپ کو جتنا سیکھا، سمجھایا، میں خود ٹیچر سے جا کے پڑھا، کتابیں پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے اپنے آپ کو پہلے ایک سیف انسان بنانا ہے. مجھے اپنے آپ کو ایک سیف انسان اس طرح سے بنانا ہے کہ صرف جو میری سوچ ہے وہی سوچ صحیح ہے، اور وہی سوچ پریکٹیکل ہے، اور وہی سوچ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے. مجھے اس آئیڈیا کو ختم کرنا ہے، اس آئیڈیا کو ختم کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اور مجھ کو عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال شعور کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ، وقت کے ساتھ، ہمارے مزاج کے ٹھہراؤ کے ساتھ خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے. پر ہر انسان یہاں سے شروع نہیں کرتا. اپنے بچوں کے لیے اتنی گنجائش ضرور رکھا کریں، اسپیشلی اپنے ٹینز کے ساتھ، کہ جب آپ ان کے ساتھ کوئی معاملہ سلجھانا چاہ رہے ہوں یا وہ آپ اتنے سیف ہوں کہ ان کو لگے کہ بھائی میرے پیرنٹس ایسے ہیں کہ میری بات سن ضرور لیں گے. اور ان کی بات سننے کے بعد ضروری نہیں کہ ہم ان کی بات کے ساتھ ایگری کریں، نہیں ضروری کہ ہم ان کی بات کے ساتھ ایگری کریں. وقت مختلف ہے، حالات مختلف ہیں، سوچ مختلف ہیں، ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مختلف سٹیجز آف لائف پہ مختلف ہوتا ہے. آپ اگر تہجد گزار ہیں تو آپ کا 16 ایئر اولڈ ناٹ نیسیسریلی کہ تہجد گزار ہوگا. آپ نے زندگی کے 60 سال، 70 سال، 50 سال، 30 سال اگر ایک ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہوئے گزارے ہیں تو اس بات کا خیال ہم نے رکھنا ہے کہ ہمارا 12، 13، 10، 15 سال کا بچہ ان ایکسپیرینسز سے ابھی گزرا ہی نہیں ہے، وہ اس سمجھ کو، اس فہم کو ابھی پہنچا ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے تھرو ایک چیز جو مجھے سوشل میڈیا کی بہت پسند ہے، جو کہ میری زندگی میں بھی بہت کام آئی ہے، وہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اب ان سائیکالوجسٹ کی ایگزامپل دی کہ ان کی ویڈیو واز سو ریلیونٹ کہ میں نے اس سے سیکھا کچھ، اور میں نے آ کے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کیا. رائٹ، جب آپ کسی سے کچھ اچھا سیکھتے ہو تو ضرور شیئر کرو. رائٹ، اور ہمارے بچے اگر کسی سے کچھ اچھا سیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی آ کے ہمیں کسی اچھی بارے میں سوشل میڈیا کے تھرو کوئی بات بتا رہے ہیں، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم جا کے اس چیز کو فالو کریں، دیکھیں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ان کا پرسپیکٹو کیا ہے. میں یہ نہیں مانتی کہ بچے کی ہر بات ہر وقت جی حضوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نہیں. ہمیں ہماری ان کے ساتھ باؤنڈریز بھی ہو سکتی ہیں، ہم ان کو سکھا بھی سکتے ہیں، ہم ان کو نو بھی کہہ سکتے ہیں، ہم ان سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، میں بڑی اچھی اگزامپل ہے، میری کلائنٹ ہے، بچی ہے، وہ ینگ بچی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس گئی اور میں نے اس سے کہا کہ پلیز مجھے میری دوست کی طرف لے جائیں گی آپ؟ تو میری ماں نے کہا میں بہت بزی ہوں، میں نہیں لے کے جا سکتی. میں خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی ماں کو ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھا، اور وہ کاؤچ پہ لیٹی ہوئی ہیں اور وہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہوئے ہنس رہی ہیں. تو مجھے غصہ آیا کہ اگر آپ نے ٹی وی ہی دیکھنا تھا تو آپ مجھے کہہ دیتی کہ میں نہیں لے کے جانا چاہ رہی یا میرا دل نہیں ہے لے کے جانے کا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں بزی ہوں؟ تو میں نے کہا اگر وہ تم سے کہتی
کہ میرا دل ہے کہ میں ٹی وی دیکھوں اور میرا دل نہیں ہے کہ میں گاڑی ڈرائیو کروں, تو کیا تم اس کی جان چھوڑ دیتی؟ تو کہتی ہے نہیں. میں اسے کہتی پلیز لے جاؤ, پلیز لے جاؤ, پلیز لے جاؤ, تم فارغ ہو, پلیز لے جاؤ, پلیز لے جاؤ. میں نے کہا بس وہ اس بحث سے جان چھڑانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا. کہتی لیکن پھر بھی. میں نے کہا ہاں پھر بھی غلط ہے کہ بڑے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. کاش کہ ہم بڑوں کو اتنی ہمت ہو, اتنا پتہ ہو کہ ہم کہہ سکیں یار ہم انسان ہیں, ہم تھکے ہوئے ہیں, ہم آپ کو کل لے کے جا سکتے ہیں. اچھا آپ بتاؤ اگر میں ابھی یہ ناکام کروں گی, یہ کام دوبارہ کب ہو سکتا ہے؟ گنجائش پیدا کرنا, رائٹ. یو کولیبوریٹ. ہمیں کولیبوریشن نہیں آتی, دس وے اور دس وے بس. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل اور اتنی وسعت دی ہوئی ہے ہماری سمجھ میں, اگر ہم اسے استعمال کرنا چاہیں تو ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت مشکل مزاج کے ہوتے ہیں, نارسسسٹک ہوتے ہیں, ایبیوسو ہوتے ہیں, دل کے تنگ ہوتے ہیں, جلس ہوتے ہیں, جن کی دل کی بیماریاں ہم ان کے لیے بس دعا کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ 90% آف دا ٹائم ہم لوگ ایسے نہیں ہیں, اتنے دل کے بیمار نہیں ہیں, اتنے دماغ کے بیمار نہیں ہیں. وہ عورتوں کو اکثر کیا شکایت ہوتی ہے, میرا شوہر میری نہیں سنتا, اپنی ماں کی سنتا ہے, اپنی بہن کی سنتا ہے, اپنے دوست کی سنتا ہے, اپنی بھابھی کی سنتا ہے, اپنی جٹھانی کی سنتا ہے, فلانا 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 جو بھی, ٹھیک. اب وہ ادھر ادھر کی سن رہا ہے پر وہ میری نہیں سنتا. تو بات یہاں سے شروع ہوتی, کیوں آپ کے اور ان کے درمیان ایسا کیا ہے جو ریزالو نہیں ہو رہا؟ اور مجھے یہ بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے لڑکوں کی تربیت ہم مائیں ہی بہت بری کرتی ہیں, بہت شدید ہم سے ناانصافی ہو جاتی ہے. باپوں کا بھی بہت ایکسٹریم رول ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ لڑکوں کی تربیت اچھی باپ کی موجودگی میں اچھی ہوتی ہے, خالی ماں نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ ویسی عورتوں سے تکے اپے ہوتے ہیں کہ مطلب اسکول میں بھی ٹیچر بنی ہوئی ہے ماں, گھر پہ بھی ٹیچر بنی ہوئی ہے ماں, اگر سہیلی بنا لی تو وہ بھی ٹیچر بن گئی ہے, بہن ہے تو وہ بھی ٹیچر بن گئی ہے, ہر وقت عورت سمجھا ہی رہی ہے مرد کو. سمجھائے آدمی اتنا ہی عقل سے پیدا ہے؟ نہیں ہے. بٹ جب ہم کانسٹنٹلی اور کنسسٹنٹلی ان کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ عورت بھی خراب ہے اور وہ عورت بھی خراب ہے اور تمہاری زندگی میں ہی عورت اچھی ہوں, تو وہ کیوں کوئی کسی کی بات سنیں؟ کسی بھی آدمی کو کسی بھی عورت پہ ٹرسٹ کیوں ہوگا؟ کیوں کوئی آدمی کسی عورت پہ ٹرسٹ کرے گا؟ دیٹس اے ویری سیپریٹ ایشو. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ سیلف ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے. اگر کسی آدمی کی زندگی میں اس نے اپنے باپ کو ابیوسو دیکھا ہے اپنی ماں پہ, اینڈ دا مدر ہیز بین اوکے ود اٹ, کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ریسورسز نہیں تھے, سوچ نہیں تھی, ماحول نہیں تھا. خاندانی کلچرز میں ہم لوگ ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے, دین کی آسانیوں کو نہیں دیکھتے ہیں, کلچرل ڈیفیکلٹیز میں زندہ رہتے ہیں اور اسی کو اپنی زندگی کا مطلب کہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس طرح کے ماحول میں ہیں اور کوئی بچہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے عورت کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, رائٹ, اب وہ آدمی غلط ہے یا جو اس کو ماحول ملا وہ غلط ہے؟ اچھا جی ماحول غلط ہے. پھر اس آدمی کو احساس کب ہوگا کہ جی اس کو کچھ اور سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اگر کسی کی آسانی کے ساتھ کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ کیوں بدلے گا؟ کسی کی آسانی اگر ہے اور وہ ایک روایتی آسانی چلی آ رہی ہے تو کوئی کیوں بدلے گا؟ تو آسانی کو ختم کیسے کریں گے؟ آسانی کو ریڈائریکٹ کیسے کریں گے؟ کیسے کسی کو آپ سمجھا سکتے ہو کہ یار یہ جو تم جس تربیت پہ چلتے ہوئے آئے ہو یہ نہیں ہے ٹھیک, یا اس سے ہمارا مسئلہ نہیں حل ہو رہا, یا اس سے ہماری آگے آنے والی پشتوں کو جنریشن کو مشکل ہو رہی ہے. کسی نے نہیں سکھانا, اللہ یہ کہ دل میں ڈالیں. آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ دعا کر سکتے ہیں. اور ہم ایک چیز کو جس کو ہم نگیٹ کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہے کہ ہر انسان میں نا اچھائی کی کیپیسٹی ہے, ہر شخص میں اچھائی کی کیپیسٹی ہے. ہر شخص میں بات کو ہر وقت سمجھنے کی کیپیسٹی ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن نیکی کرنے کی, کسی کو خوشی دے کے خود خوش ہونے کی کیپیسٹی ہے. لوگوں کو اپنی تعریف سننے میں اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ کوئی ان کے بارے میں اچھا گمان کر رہا تھا, اچھی بات کر رہا تھا. اس چیز کو آپ ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں کسی تک کوئی بات پہنچانے کی. آف کورس اگین میں یہ نہیں کہتی کہ ہر بندے کے ساتھ یہ سولوشن ورک آؤٹ ہوگا. دیر آر ڈیفیکلٹ پیپل,
دیر از اے کمیونیکیشن بلاک. یہ مسئلے بعض اوقات ساری زندگی چلتے ہیں, قبر تک چلتے ہیں. اگین یو ہیو ٹو ڈیسائڈ, آپ کو اگر اتنا شدید ٹراما ہے دین یو ڈونٹ ہائر اے کوچ, پھر آپ تھراپسٹ کے پاس جائیں. پلیز خدارہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دیں. دو چیزیں, ایک تو یہ سیلف ریفلیکشن, محاسبہ اپنا کرنا, دوسرا اپنی اسپرچوالٹی کو اسٹرانگ کرنا. یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف نمازیں پڑھنے والے لوگ اور قرآن سیکھنے سکھانے والے لوگ جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہیں وہ اپنے رشتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگ مسلمانوں سے اتنے متنفر نہ ہوتے ہیں, پھر لوگ اسلام کو اتنا برا بھلا نہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ کوئی کامنٹ پلیز نہ دے دیجیے گا نہیں وہ لوگ خراب ہیں اور اسلام میں. مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا دین کامل ہے, مکمل ہے, اللہ کا قرآن مکمل ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی غلطی ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ حق ہے, اللہ کی بات حق ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. الحمدللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیز آر فیکٹس. لیکن ہم ان فیکٹس کو لے کے کیا ہم سیرہ کو سیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں؟ لوگوں کو اسپرچولی آپ شیم کریں کہ ہاں تمہاری زندگی میں اس لیے مسئلہ ہے کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتی ہو, تو ان نماز پڑھنے والوں سے پوچھیں جو سیکشولی ابیوز کرتے ہیں بچوں کو. ان نماز پڑھنے والوں سے پوچھیں جو اپنے گھر کی بہو بیٹیوں بچیوں پہ اتنا شدید ظلم اور تشدد, اپنے لڑکوں پہ اتنا ظلم کرتے ہیں. اب تو لڑکوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے. اب مطلب فزیکل ظلم کی بات کر رہی ہوں, سیکشول ابیوز کی بات کر رہی ہوں. ظلم تو لڑکے لڑکی دونوں پہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا اور تم نے یہ نہیں کرنا اور تم نے یہ کرنا اور تم نے یہ نہیں کرنا. دین کے زمرے میں نہیں, صرف کلچر کے زمرے کی بات کر رہی ہوں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کوچنگ کی ضرورت ہے یا مجھے تھراپی کی ضرورت ہے, تو فرام مائی ایکسپیرینس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ٹٹولیں کہ آپ کا ذہن, آپ کا مزاج, آپ کا اسٹریس لیول, آپ کی انگزائٹی, آپ کا فکر, آپ کا راتوں کو انسومنیا, سونا اٹھنے میں مشکل ہونا, آپ کی خوراک, آپ کی غذا کس قدر افیکٹڈ ہے اور آپ کے رشتے کو کتنا افیکٹ کر رہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں آپ مینج کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے مینج کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ زندگی میں تھوڑا سا اسٹک ہے اور یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی انسپریشن کی اور ہیلپ کی یا موٹیویشن کی یا بلاکس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کوچ ہائر کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بچپن سے چل رہا ہے, یہ مسئلہ آپ کے ساتھ زندگی میں پچھلے 15 سالوں سے چل رہا ہے, یہ مسئلہ آپ کے ساتھ زندگی میں پچھلے 3-4 سالوں سے چل رہا ہے اور بگڑتا چلا جا رہا ہے, آپ کے موڈ پہ, آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اس پہ مطلب کہ اثر ہو رہا ہے, تو دین آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ کوچ کے پاس جانے سے پہلے پلیز تھراپسٹ کے پاس جائیں. پلیز تھراپسٹ کے پاس جائیں. مینٹل ہیلتھ انتہائی ضروری ہے. فزیکل ہیلتھ اگر خراب ہو تو مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جس کی طبیعت خراب ہو وہ مزاج میں خوش مزاج ہو جائے. ایک ہوتا ہے کہ کسی کو کینسر ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا کینسر جو ہے وہ لاسٹ سٹیجز پر ہے اور وہ اللہ توکل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کی اب تیاری کرنے لگ گیا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ معافیاں تلافیاں کر رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اب میرا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو بتائے کہ, لیکن ایک شخص ہے ینگ ہے, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, شادی ہوتے ساتھ وہ بیمار ہو گیا ہے یا بچے ہوئے ہیں اور وہ بیمار ہے, نہ وہ اپنے گھر کا خیال رکھ پا رہی ہے, نہ وہ اپنے شوہر کا خیال رکھ پا رہی ہے. ہر کسی کو اس سے یہ گلا ہے کہ تم اپنے گھر کا خیال نہیں رکھ رہی, تم اپنے گھر کا خیال نہیں رکھ رہی. اور وہ عورت ایک جسمانی بیماری میں مبتلا ہے, وہ خوش مزاج کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور وہ کتنا گھر کا خیال رکھ لے گی, اور وہ کتنا نہیں غصہ کرے گی, یا وہ کتنا نہیں جھنجھلائے گی اپنے حالات سے, اپنی فزیکل ویکنسز کی وجہ سے. اس کی مینٹل ہیلتھ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہے اس کی فزیکل ہیلتھ کی وجہ سے. یہ باتیں ہم سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ہم چاہتے ہیں کہ بس لوگ ذکر نہ کریں اور اس کو فکس نہ کریں, اس کو بہتر نہ بنائیں, کوئی رستہ نہ نکالیں, بس چلتے رہیں. ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے, کچھ نہ کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. وقت گزر جاتا ہے, ٹھیک کچھ نہیں ہوتا. وقت گزر جاتا ہے پر ٹھیک کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہم خود کچھ کرنا چاہیں تو کچھ ٹھیک ہوتا ہے. چاہے آپ کوچنگ لیں, چاہے آپ کاؤنسلنگ لیں, تھراپی لیں, میڈیکل ہیلپ لیں, whatever route you need to go.
اگر میں اس پورے میسج کو سم اپ کروں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فور گرانٹیڈ مت لیں اپنی صحت کو، اپنے رشتوں کو، اور کوئی میرے لیے مصیبت بن گیا اور مجھے اس کو سولو کرنا ہے. سپر ہیروز نہیں ہیں ہم انسان ہیں اور ہماری لمیٹڈ ایبلٹیز ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اتنا خوبصورت اور اتنا ورسٹائل بنایا کہ ہم اپنی لمیٹڈ ایبلٹیز میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں علم بھی بھیجا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں توکل کرنا بھی سکھایا ہے. تو اس توکل پہ عمل کرتے ہوئے کے ساتھ علم کو سیکھیں، اپنے اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تھانے دار اور ٹھیکے دار نہ بن جائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس کو میں ٹھیک کر کے ہی چھوڑوں گی. اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا ایک دوسرے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے راحت کے لیے بنایا ہے، خوشی کے لیے بنایا ہے. کسی کو دیکھ کے کوفت ہونے لگ جائے، کسی کی آواز سن کے کوفت ہونے لگ جائے تو کوئی مسئلہ ہے پھر اس ریلیشن شپ میں، اور پھر اس ریلیشن شپ کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ریپیئر خالی ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ ہو بھی نہیں سکتا. وہ کام بھی کریں جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی اپنی فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، اپنے علم کے اوپر ٹائم دینا، کام کرنا، اسٹریٹجیز پہ کام کرنا، کوچ کو ہائر کرنا، تھراپسٹ کے پاس جانا، یہ انتہائی ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بھی کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، مدد بھی مانگیں. اپنی کمپنی کو نیک لوگوں کی کمپنی رکھیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری کمپنی نیک لوگوں کی؟ ہر وقت جو تسبیح کرتے رہتے ہیں لیکن دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہیں، وہ نیک کمپنی نہیں ہے. وہ دل کے اندر ایک گندگی پیدا ہو رہی ہے، گوسپ پیدا ہو رہی ہے، رائٹ؟ وہ نیک کمپنی نہیں ہے. لیکن جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں یا ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، سولوشنز ڈسکس کرتے ہیں، نہ کہ پرابلمز ڈسکس کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ صالح لوگ ہیں، وہ لوگ اچھی کمپنی ہیں. وہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو دل کو، دماغ کو کھولتے ہیں، جو کچھ کرنے کی ایک امید پیدا ہوتی ہے دل میں. اگر کسی شخص کی کمپنی میں بیٹھ کے آپ کے دل میں کچھ اچھا کرنے کی خواہش، امید پیدا نہ ہو رہی ہو، انفیکٹ کسی کے بارے میں بدظنی، بدگمانی اور شدید ایک اختلاف پیدا ہو رہا ہو، بس یہی آپ کا انڈیکیشن ہے، یہی نشانی ہے کہ بھئی یہ کمپنی بظاہر اچھی لگ رہی ہوگی بٹ اٹس ناٹ ہیلپنگ می، اٹس ناٹ ہیلپنگ می. اسی طرح سے اگر آپ کسی محفل میں جاتے اور صرف جوتوں کی اور کپڑوں کی اور جولری کی اور میک اپ کی اور لیٹسٹ گانوں کی اور لیٹسٹ ڈرامے کی صرف وہی باتیں مسلسل ہو رہی ہیں، ہاؤ از اٹ اے گڈ کمپنی؟ اٹس بیسکلی نمنگ یور سیلف، اٹس بیسکلی اپنی زندگی کی پرابلم سے بھاگنا. اگر کوئی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس سچویشن میں پھر ریئل لائف میں ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا ہونا چاہیے، اول تو ہم اپنی گھر کی باتیں یوزلی عام طور پہ کرتے نہیں، کرنی بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو شرم آتی ہے، نہ کریں. لیکن اگزامپلز دے کے بات تو کر سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں کیا ہونا چاہیے اور ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے اور ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے. شیئر کریں، ہم نے فلانے کوچ کو سنا، تھراپسٹ کو سنا، ہم نے فلانی حدیث سنی، ہم نے یہ سنا، مجھے لگتا ہے میری لائف پہ اس طرح سے امپلائی ہوتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا سوچ ہے. بچوں کے مسائل کو جب ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو یہ کیوں کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے تو میری جان مشکل کی ہوئی ہے، میری جان عذاب کی ہوئی ہے. ہاؤ از اٹ ہیلپنگ یو؟ یو آر جسٹ وینٹنگ. آپ صرف اپنی تکلیف بیان کرو، اس کے بعد کیا؟ تکلیف بیان کرنے کے بعد واپس اسی گھر میں اسی بچے کے ساتھ اسی مسئلے کے ساتھ دوبارہ سے کوڑ رہے ہو، سڑ رہے ہو. حل کدھر ہے؟ اور اگر آپ بار بار صرف دوسرے لوگوں سے ون لائن کا حل جاننا چاہتے ہو کہ بھائی آپ نا مجھے صرف حل بتا دیں، تو میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں جس کی ون لائنر حل آپ اپنی زندگی پہ اپلائی کریں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ٹل جائے گا، لیکن اگر آپ نے خود پہ کام نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے ریلیشن شپ پہ کام نہیں کیا، اگر آپ نے محنت نہیں کی، اگر آپ نے کنسسٹنٹلی محنت اور کنسسٹنٹ کوشش، یعنی کہ مسلسل جس کو کہتے ہیں، نہیں کی، تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ نے اس مسئلے سے وقتی طور پہ صرف جان چھڑائی ہے. جان چھڑانا چاہتے ہیں، چھڑانے بینڈیڈ ہے، پھر زخم ہو جائے گا، پھر بینڈیڈ لگانا، پھر زخم ہو جائے گا، پھر بینڈیڈ لگانے، کب تک لگاتے رہیں گے؟
ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کنسسٹنسی کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج کیے جاتے ہیں. زندگی بھی ایسی ہے، زندگی کے مسائل کا حل بھی ایسا ہی ہے. امید ہے کہ یہ چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کلک کریں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک معاشرتی چینج، ایک سوچ کا چینج لانے کی بات کر رہی ہوں میرا تیرے سے آگے جانے کی بات کر رہی ہوں میں سے نکلنے کی بات کر رہی ہوں میں. اگر سننے والے کو سمجھ آ جائے تو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.